بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جنت کے کچھ مناظر کا بیان ہوگا۔ محمد عربی جنت کا دروازہ کھولیں گے اور امت کی سفارش کریں گے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے جنت کا قفل کھول کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابیاں اس دن میرے پاس ہوں گی۔ یہاں پہنچ کر آپ اپنی امت کی تشویش حال کریں گے۔ اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگی۔ دریافت حال کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میری امت میں سے ہزارہا آدمی دوزخ میں پڑے ہیں، تو باوجہ اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، غمگین ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، اے خدا، میری امت کو دوزخ سے خلاصی دے۔ یہ شفاعت بھی شفاعت کے کبریٰ کے مانند جو آپ نے کی تھی ہوگی، یعنی 7 روز تک بسجود ہو کر عجیب و غریب حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ تب بارگاہ الہی سے حکم ہوگا، جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ اہل جنت کو اجازت سفارش ہوگی۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے پیغمبر بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم الہی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر امت کو دوزخ کے کنارے پاس پہنچ کر فرمائیں گے، اپنے اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں کو یاد کر کے ان کی نشانی بتاؤ تاکہ یہ فرشتے ان کو دوزخ سے نکال لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا۔ علاوہ ازاں شہداء کو، 70 حافظوں کو، 10 علماء کو حسب مراتب لوگوں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ جب آپ ان کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گے تو آپ کی امت اس وقت تمام اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگی۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشویش فرمائیں گے کہ اب میری امت میں سے کس قدر دوزخ میں باقی ہیں۔ جواب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو ہزارہا لوگ دوزخ میں موجود ہیں۔ آپ پھر بدستور سابق بارگاہ عرضی میں شفاعت کریں گے۔ حکم ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ پس آپ کی اس دعا کے بعد دوزخ کے کنارے پر جا کر آپ فرمائیں گے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں، واقف کاروں کو یاد کرو اور پہچان کر دوزخ سے نکال لاؤ۔ اس وقت بھی ہزارہا دوزخ سے رہا ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آپ کی امت تمام اہل جنت کا نصف حصہ ہوگی۔ اس شفاعت کے بعد آپ پھر دریافت فرمائیں گے کہ اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ جن کے دل میں آدھے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ ان کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ آخر میں جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ بس ان تمام محدثین کو اس روز کے آخر میں، جن کی مقدار 50,000 سال کی ہے، دوزخ سے اپنے دست قدرت سے نجات دے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہوں گے، لہٰذا آب حیات کی نہر میں جو جنت کے دروازوں کے سامنے ہے غوطہ لگا دیں گے، جس سے ان کے بدن صحیح و سلامت ہو کر تر و تازہ ہو جائیں گے اور ایک مدت کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے، مگر ان کی گردنوں پر ایک سیاہ داغ رہے گا اور اہل جنت میں ان کا لقب جہنمی ہوگا۔ پس وہ ایک مدت کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، خداوند، جب تو نے دوزخ سے ہم کو نجات دی تو اس نشان و لقب کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور فرما۔ پس خدا کی مہربانی
مہربانی سے وہ نشان اور لقب بھی ان سے دور ہو جائے گا۔ بخاری و صحیح مسلم میں ہے، سب سے آخری شخص جو دوزخ سے برآمد ہو کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ سے نکال کر کنارے پر بٹھا دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آئے گا تو کہے گا میرے منہ کو اس طرف سے پھیر دو، پس اس سے عہد لیا جائے گا کہ اس کے سوا اور کچھ تو نہ مانگے گا۔ جب وہ پختہ عہد کر لے گا تو اس کا منہ پھیر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کی جانب نظر کرے گا تو اس کو نہایت تر و تازہ درخت دکھائی دیں گے، پس وہ شور مچائے گا الہی مجھ کو وہاں پہنچا دے، پھر اس سے حسب سابق وعدہ لے کر وہاں پہنچا دیا جائے گا، اور اسی ترتیب سے خوشنما درخت اور عمدہ مکانات کو دیکھ کر وعدہ توڑ بیٹھے گا، جنت کے پاس پہنچ جائے گا، اور جب وہ جنت کی تر و تازگی اور رونق دیکھے گا تو تمام وعدوں کو توڑ کر نہایت گڑ گڑا کر جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند ہوگا۔ لیکن جب اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی تو وہ اس خیال میں پڑ جائے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، اب میرے لیے اس میں مکان کی گنجائش کہاں ہوگی؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے جہاں وہاں جگہ کی کمی نہیں ہے۔ عرض کرے گا کہ خداوند شاید تو مجھ سے تمسخر کرتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ خدا کریم فرمائیں گے کہ جس قدر تجھے مانگنا ہو مانگ لے، میں تیرے مانگنے سے دو چند عطا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ اہل جنت میں سے ادنیٰ مرتبے کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ ہمیں جنت ملے اور ہم وہاں خشوع و خضوع سے اپنا باقی وقت گزار سکیں۔ آمین۔